ناظرین، آج آپ سے اپنے دل کی ایک بات کرنی ہے۔ ماہ رمضان آنے والا ہے، اللہ کریم ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ یہ مہینہ نصیب فرمائے۔ ہم اس میں سحری اور افطاری کا انتظام اپنے گھر میں کرتے ہیں۔ اللہ نے کچھ لوگوں کو بہت نوازا ہے، دسترخوان بھی وسیع ہوتا ہے ماشاءاللہ، اور پھر جب عید کے دن قریب آتے ہیں تو ہم عید کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں، اچھے کپڑے خریدتے ہیں، اچھے جوتے خریدتے ہیں۔ اس میں حرج بھی نہیں ہے اگر جائز طریقے سے ہو۔ لیکن کبھی ایسا ہوا کہ عید کی تیاری کرنے گئے ہوں اور دکاندار سے کہیں سب سے سستا والا کپڑا مجھے نکال کے دے دیں، سب سے سستے والے جوتے نکال کے دے دیں؟ نارملی ایسا نہیں ہوتا، ہم اچھی چیز لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ہم سب سے لوئسٹ کیٹیگری کو پسند کرتے ہیں؟ میری مراد فطرے کی ہے۔ دیکھیں، فطرہ احادیث میں 4 قسم کا بیان ہوا ہے: جو کا، کشمش کا، کھجور کا اور گندم کا۔ گندم کی جو قیمت ہوتی ہے سب سے کم ہوتی ہے۔ اکثر لوگ گندم ہی سے فطرہ دیتے ہیں یا اس کی قیمت کے مطابق فطرہ دیتے ہیں، مگر جن کو اللہ نے نوازا ہے، کروڑوں سے اچھی لائف سٹائل دیا ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ شکرانہ تو یہی ہے نا کہ یا اللہ تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا رکھا، اس بار میں فطرہ بھی سب سے بہترین دوں گا۔ کہ گندم کا جو آٹے کا فطرہ ہے 320 روپے ہے، جو 800 روپے ہے، کھجور جو نارمل کھجور ہوتی ہے اس کا 2800 روپے ہے، کشمش 6400 روپے ہے، اور اجوا کھجور بہترین کھجور ہے نا 10,400 روپے اس کا فطرہ ہے۔ اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ اللہ نے مجھے کروڑوں سے اچھا رکھا ہے تو کیوں نہ شکرانے میں اپنا اور اپنی فیملی کا بہترین انداز سے فطرہ دوں۔ اور ایک بات یاد رہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور یہ ملٹیپلائی ہو کر آپ کے پاس آنا ہے۔ اور ایک اور بات بتاؤں، فطرہ دیں گے تو انشاءاللہ برکتیں تو ملیں گی، مال میں اضافہ بھی ہوگا، اور اگر یہ فطرہ دعوت اسلامی کو دے دیں گے تو انشاءاللہ یہ فطرہ بہت سارے دین کے کاموں میں، سنتوں کی خدمت کے کاموں میں، بہت سارے جائز امور میں خرچ ہوگا اور آپ کے لیے ڈھیروں ڈھیر نیکیوں کا سامان ہو جائے گا۔ تو آئیے اس بار بہترین فطرہ دیں گے۔ عقل مندوں کے لیے ایک زبردست مثال، ہم تربوز خریدتے ہیں، واٹر میلن، مثال کے طور پہ 5 کلو کا ایک تربوز ہم نے خریدا، اور جب اسے کھانے لگتے ہیں تو پہلے اس کا چھلکا اتارتے ہیں نا، 5 کلو میں سے کم از کم 1 کلو کا تو چھلکا نکل جاتا ہوگا، یعنی آلموسٹ 20%، 20% تو کم ہو جاتا ہے۔ مگر کیا کبھی ہمیں افسوس ہوتا ہے اس کا؟ کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے تو تربوز چھلکے کے ساتھ خریدا ہے، چلو آج چھلکے کے ساتھ ہی کھا لیتے ہیں؟ ایسا نہیں کرتے نا۔ اسی طرح مالٹے کا بھی حال ہے کہ ہم خوشی خوشی سے اس کا چھلکا اتار دیتے ہیں، حالانکہ ہم نے چھلکے سمیت خریدا ہوتا ہے، مگر اس چھلکے کو پھینکتے ہوئے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہی حال مختلف پھل اور سبزیوں کا ہے۔ اچھا، ہم چکن بھی تو خریدتے ہیں، زندہ ثابت، اسی کو تولتے ہیں، تلواتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، مگر جب کھانے کی باری آتی ہے، پکانے کی باری آتی ہے تو اس کے بال، اس کی خال، اس کی آلائشیں نکل جاتی ہیں، تو ویٹ تو کم ہو جاتا ہے، مگر کبھی اس پر دکھ ہوتا ہے نہیں نا؟ تو پھر 40,000 میں سے 1,000 دینے پر، 1,00,000 میں سے صرف 2,500 دینے پر ہمیں کیوں بہت تکلیف ہوتی ہے؟ حالانکہ یہ صرف 2.5% تو بنتا ہے، یعنی 100 روپے میں سے صرف 2.5 روپے۔ یہ تربوز، کیلے، آم اور مالٹے کے چھلکے اور گٹلی سے تو بہت کم ہے نا، اسی تو زکوٰۃ فرمایا گیا۔ ہاں، ایک اور بات، سال میں ایک ہی بار دینا ہوتا ہے۔ مالٹے کا، تربوز کا تو ہر بار چھلکا اتارنا ہوتا ہے نا۔ یہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے یا 1,00,000 میں سے 2,500 روپے سال میں ایک ہی بار دینا ہوتا ہے، اور اسی کو زکوٰۃ کہا گیا۔ کیا برکت والا کام ہے یہ، مال بھی پاک، ایمان بھی پاک، دل اور جسم بھی پاک، اور معاشرہ بھی خوشحال۔ اتنی معمولی رقم، یعنی 40 روپے میں سے صرف 1 روپے، اور فائدے کتنے زیادہ، اجر کتنا زیادہ، برکت کتنی زیادہ۔ تو اب اپنی زکوٰۃ ہم نے پوری دینی ہے۔ اگر آپ اپنے مال کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں نا، آئیے ایک اور حدیث سن لیجیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خشکی اور تری میں جو مال بھی ہلاک ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ زکوٰۃ روک لینے والا قیامت کے دن جہنم میں ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے مال کی پوری زکوٰۃ دینے کی خوش دلی کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ ہم کماتے 100% ہیں، کھاتے 5% ہیں، اور 95 چھوڑ کے جاتے ہیں، اور جواب 100% کا دینا ہے۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے کہ اگر میں نے حرام کمایا، کھاؤں گا کتنا، باقی تو پیچھے چھوڑ کے جاؤں گا، اور جواب سارے 100% کا مجھے دینا ہے۔ مار مجھے پڑے گی جن بچوں کے لیے حرام کمایا تھا، تو کیوں کماؤں حرام بھائی؟ جتنا اللہ مجھے دے رہا اس میں تو میرا گزارا تو ہو جائے گا، جتنی لائف ہے۔ اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کر دو؟ یہ مائنڈ سیٹ چینج کیجئے۔ ہم سب کو اپنی کرنے کا خود حساب دینا پڑے گا۔ یہ نہیں کہہ سکے کہ یا اللہ حرام کمایا تھا، 1 کروڑ کمایا، خرچ تو 5 لاکھ کیا تھا، حساب 5 لاکھ کا لے لے۔ فرمایا نہیں، جتنے کمائے تھے سب کا حساب دینا پڑے گا۔ کیسے دو گے حساب؟ میرے پاس 1 روپیہ حرام کا نہیں آنا چاہیے، میری روزی میں قطرہ حرام کا نہیں آنا چاہیے، کیونکہ میں اپنے بچوں کو حرام روزی نہیں کھلانا چاہتا۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے نصیب میں ہے نا وہ مل کر رہے گا، اور جو نصیب میں نہیں وہ کوئی چھین نہیں سکتا۔ اللہ نے روزی لکھی ہوئی ہے، حلال ہی ملنی ہے، ہم انتظار تو کریں نا۔ ہمیں شارٹ کٹ چاہیے، یار سب پیسے والے ہو گئے میں غریب رہ گیا،
اور اس چکر میں ہم اللہ کو ناراض کر کے حرام کماتے ہیں. جنت میں جانے والی عادت یہ ہے کہ حلال روزی کمائیں. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، حرام روزی آ تو جاتی ہے مگر لائف کی برکت ختم ہو جاتی ہے. پیسے ہونا اور ہے اور برکت ہونا اور ہے. ہمارا سب ایک پرابلم یہ بھی، ہم جب کسی کے پاس بہت ساری گاڑیاں، بنگلے، نوکر چاکر دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یار یہ بندہ بڑی برکت والا ہے. نہیں، یہ برکت نہیں ہے. برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے، برکت کوالٹی میں ہے. بہت زیادہ ہو اور حرام کا ہو اور سکون نہ ہو، بیماریاں ہو، ٹینشن ہو، بچے نافرمان ہو، یہ کون سی برکت ہے؟ بے شک تھوڑا ہو، حلال کا ہو، بیماریوں سے پاک ہوں، بچے فرما بردار نمازی ہوں، وہ تھوڑے پیسے بھی برکت والے ہیں. تو اللہ سے برکت مانگو، کوانٹٹی نہ مانگو کہ بہت زیادہ دے دے. اللہ جتنا دے حلال دے اور برکت والا دے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو حرام کمانے والے ہوتے ہیں نا، ایک تو ان کی لائف سے سکون پہلے ہی چلا جاتا ہے. دوسرا پھر ایک اور پرابلم یہ کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں یار بہت پریشان ہوں، اتنی دعائیں کی، اتنی کروائیں، کعبے کے سامنے جا کے دعا کی، جناب فلاں بزرگوں سے دعا کریں، میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. سب سے پہلے چیک کریں کہ روزی حلال ہے کہ نہیں. سمپل از دیٹ. غذا پاکیزہ ہے، دل صاف ہے، دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی.